محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا درانی صاحب، جو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگی، پھر اس کے بعد تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد طرح طرح کی افواہوں نے جنم لیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا سختیاں کی گئی ہیں جیل کے اندر، اور پھر اس کے بعد کورٹ بھی گئی تحریک انصاف اس سب معاملے کے اوپر. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو ویلز ود ان دا ویلز، کچھ حکومت کر رہی ہوتی ہے، ریاست کی آڑ لے کر معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا اس پہ؟ آپ کافی ویل کنیکٹڈ ہیں. میں صرف اپنے 2 سینٹس اس میں رکھوں کہ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنسنٹ سے، انڈورسمنٹ سے کچھ چیزیں آگے بڑھی ہیں، یعنی کہ ان تمام دنوں کے اندر جب ڈائریکٹلی بات چیت نہیں ہو پا رہی پولیٹیکل لیڈرشپ کی یا ان کے وکلاء کی، تو ایسے میں بات چیت بہرحال چل رہی ہے خان صاحب کی. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ سر؟ دیکھیں، میں تو جو شواہد یا جو پروفڈ فیکٹس ہیں، میں صرف ان کی بنیاد پہ بھائی صاحب کو پتہ ہے بات کرتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، اسٹیبلشمنٹ، ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو کہ کے پی کے کی حکومت ہے، جو ڈیفینیٹلی پاکستان کی واحد اسمبلی ہے جس کے اندر فارم 45 کی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب حقیقت میں وہ پورے پاکستان کی نمائندہ اسمبلی ہے. یہ بات میں نے وہاں جا کے بھی کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی نے جو انیشیٹو لیا ہے ٹو ایڈریس دا لوکل فائری ایشو، اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شروع ہوئے اور اس کے اندر سارے اداروں کی کنسنٹ اور ملک کے مفاد کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے جو ڈائیلاگ قومی سطح پہ ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہماری گورنمنٹ، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ایک ہو کے چلنا چاہیے. یہ کے پی کے میں پروو ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہے، اور انہوں نے باہمی طور پہ مل کے ایک اٹھتے ہوئے ایشو کو جس میں جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا، اس کو انہوں نے ایڈریس کر لیا. گورنر کو بھی بٹھا لیا، تمام پارٹیز کو بھی بٹھا لیا. کیا تکلیف ہے مرکز کے اندر؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں ملک کے اداروں کو عوام کے ساتھ جھگڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں بیٹھ کے وزیر جو دفاع ہیں وہ سیالکوٹ جا کے بھی جو ہے وہ ایسے پاکستان کے مفادات پہ حملہ کرتے ہیں جیسے انڈیا نے 7 ستمبر کو یا 9 ستمبر کو ٹینکوں کا مطلب سر آپ کے بقول کہ جہاں پر بقول تحریک انصاف کے بھی اور اوور آل بھی جہاں پر میٹر کرتا ہے وہاں پر معاملات خوش اسلوبی سے کچھ بڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک. جہاں حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہاں کچھ اسلوبی سے بڑے ہیں معاملات، اور بہت اچھا ہوا ہے. اور میں آپ کو پتا کیا تھا کہ پی کے اسی کانسیپٹس کے ساتھ کہ یہ تصور نہ بنے کہ جی پنجاب اور ہے اور کے پی کے اور ہے اور اٹک کی لکیر ہے اور کھندقیں ہیں جو کہ کھود دی گئی ہیں موٹر وے کے اوپر. نہیں، ہم ایک قوم ہے. نہ اوباڑوں پہ لائن کھینچ سکتی ہے، نہ اٹک پہ کھینچ سکتی ہے، اور نہ لسپیلا پہ کھینچ سکتی ہے. کہیں کوئی لائن نہیں کھینچ سکتی. یہ ایک آئین کے تحت بنا ہوا، ایک آئین کے تحت چلتا ہوا ایک قوم کا ملک ہے، اور اس کی اکائیاں ہیں. ہر اکائی جو ہے وہ اتنی ہی باعزت ہے، اور ہر اکائی کا شہری پاکستان کا شہری ہے. تو لہٰذا آپ جو اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے ادارے، انہیں میں ایک اور اینگل دیتا ہوں. کے پی کے میں چونکہ منتخب حکومت ہے اس لیے وہ عوام کے مفاد کو دیکھ رہی ہے. مرکز میں غیر منتخب حکومت ہے اس لیے وہ عوام کے نہیں قومی مفاد سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ ایسا ماحول جہاں پر ٹھنڈک پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ پیٹرول کے کین لے کے آ جاتے ہیں، آگ لے کے آ جاتے ہیں، آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پچھلے 2 سال سے یہ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، جب سے بالکل ایسے آواز پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے. انتہائی قابل احترام محمد علی درانی صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر قبل بات کی تھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے، آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر احتجاج جو ہے وہ آپ مشورہ دے رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاست کی طرز پر پاکستان میں ہونا چاہیے. کبھی اسمبلیوں سے باہر آگے ریزائن کر دیا، کبھی 9 مئی ہو گیا، اب بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو اس موقع پر یہ بات ہو رہی ہے.
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کے پاس کوئی شواہد یا کوئی ایسے پروف ہے کہ ملک میں انقلاب آ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سر، کوئی ایسے پروف ہے آپ کے پاس، کوئی شواہد ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، انقلاب تو آ چکا ہوا ہے اور وہ 8 فروری کو آ گیا۔ عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے جو ہے ایک ایسی تبدیلی لے آئے جو کہ پچھلے 54 سال میں نہیں آئی تھی، اور عوام نے پولیس اور تمام دباؤ کے خلاف جو ہے اپنا ووٹ ڈال دیا۔ اب اس وقت جیسے اب جو 15 کا مظاہرہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان مظاہروں کو ہونا چاہیے، لیکن ان مظاہروں کو روکنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے۔ بالکل۔ کیا حکومت کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو پنجروں میں بند کر کے، ان کے خاندانوں کو پنجروں میں بند کر کے ایس سی او کانفرنس کے چاروں طرف ٹانگ دے؟ یہ کتنا اچھا آپ ایس سی او کانفرنس کا استقبال کر رہی ہے حکومت کہ اپنے سابق وزیر اعظم، اس کی اہلیہ، اس کی بہنیں، اس کے ورکرز، اس کے منتخب نمائندے جو اپیرنٹلی اکثریت میں ہیں، ان ساروں کو پنجروں میں ٹانگ کے ایس سی او کانفرنس کے چاروں طرف وہ ٹانگنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے خلاف تم نے اس پنجرے میں لٹکتے ہوئے اگر تم نے چوں بھی کی تو تم ملک دشمن ہو گئے۔ مطلب یہ بری بات ہے۔ حکومتیں ہی ٹھنڈا پیدا کیا کرتی ہیں، حکومتیں ہی مطلب مفاہمت کی فضا بنایا کرتی ہیں، حکومتیں ہی درگزر کیا کرتی ہیں، حکومتیں ہی محبت سے آگے بڑھا۔ بھٹو صاحب نے جب جانا تھا اس کے لیے شملہ ایکارڈ کے لیے، جانے سے پہلے انہوں نے تمام اپوزیشن لیڈروں سے ملاقاتیں کی تھی، گھنٹوں، ان کی آراء اور ان کی بلیسنگز لے کے گئے تھے۔ کیا شہباز صاحب کو نہیں دیتا کہ وہ ایس سی او کانفرنس میں خطاب سے پہلے جو ہے ملک کے تمام قیادت کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک ہم آہنگی پیدا کریں، اپنے اندر عوام کی بحث کی ایک قوت پیدا کریں؟ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا جو مطلب جو نیچے کے وزراء ہیں وہ مطلب انہوں نے فائر ورک کھولے ہیں، اور ان فائر ورک کے اندر جو ہے وہ ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ ایک صوبے کے اندر جہاں فائر ورکس ہو رہے تھے وہاں ٹھنڈ پیدا ہو گئی ہے، اور مرکز کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں جو ہے وہاں درانی آگ لگانے کی کوشش سوا دو سال پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، پھر اس کے بعد ایک دور میں عمران خان صاحب زمان پارک ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بنی گالا ہوتے تھے، پھر زمان پارک آ گئے، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ کچھ جو معاملے کو کول آف کرنے کی طرف جاری ہوتی تھی تو پنجاب پولیس زمان پارک پہ حملہ کر دیتی تھی یہاں پہ آ کے، اور وہ ایک دوبارہ جو ہے نا گرما گرمی شروع ہو جاتی تھی، حملہ کر دیتی تھی یا گرفتاری کرنے آتی تھی، حملہ از پرابلی ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پے در پے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن حکومت پیدا کرتی تھی، کیونکہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے نا کہ مطلب دوبارہ کسی طور پر تحریک انصاف جو ہے وہ عوام تو اس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ دوبارہ کول آف نہ کر لیں کہیں پہ۔ دیٹ از دا ریزن سر۔ دیکھیں میں اگر ان کی جگہ ہوں، میں تو فوری طور پہ کم از کم اتنا تو کروں نا، میں کہوں جی کہ نہیں، اس وقت ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک سابق پرائم منسٹر ہے وہ جیل میں ہے، ہم ان کو ان کے گھر میں شفٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایک جیسچر آف گڈ ول دیتے ہیں وداؤٹ ہز آسکنگ۔ وہ تو کسی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے فیملی کے لوگوں کو جو ہے ہم چھوڑتے ہیں یا ان کو ہم اس کے ساتھ لاتے ہیں، ان سے ہم ملتے۔ کون جیل میں تمام لیڈروں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے جا کے مجیب الرحمان سے ملاقات کی تھی جانے سے پہلے۔ مطلب کون یار کفر ہو گیا اتنا کہ آپ لوگ نہ ہلتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ آپ کسی سے محبت کا کوئی جیسچر پاس کرتے ہیں، نہ آپ عوام سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایون ترمیم بھی کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم لوٹے مار مار کے یہ ترمیم کر لیں گے، ہم اسمبلی کے اندر لوٹوں کی فیکٹری لگا کے یہ ترمیم کر۔ یہ بد اخلاقی ہے، صحیح کہا ہے مولانا۔ نہیں بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ ساتھ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ضمیر جاگ جائے کسی کا، اور وہ اس ہمارے اس سائڈ پہ وہ جو ترمیم ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ووٹ دینا چاہے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہمارے صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہاں جی بٹ صاحب، وہ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے نا، تو شہباز شریف صاحب وہاں پہ کل کی بات ہے، وہ ادھر پولیس لائنز اسلام آباد گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں آپ کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کروں گا، آپ کو الاؤنسز دوں گا، فلانا پیکیج اور یہ سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2-3 دفعہ انہوں نے زور دے کے کہا کہ یہ میں کچھ سیاسی طور پہ نہیں کر رہا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ ان کو کسی نے تنقید کی تھی ان پہ کہ آپ سیاسی طور پہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ کا بڑا شکر جس طرح سے آپ نے پی ٹی آئی کو اس فساد کو قابو کیا،
لیکن یہ میں آپ کو ویسے نہیں کر رہا کوئی سیاسی طور پہ یہ آپ کو جو میں اعلانات کر رہا ہوں. دیکھیں باجوہ صاحب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی محمد علی درانی صاحب نے کہی ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کے حالات اس وقت بیان کر کے گئے ہیں, بڑے خوفناک گفتگو انہوں نے کی ہے کہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے جواب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ خبر یہ ہے اس وقت کہ پنجاب پولیس آئندہ 2 روز میں گرینڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے, جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی تھی کہ پنجاب پولیس گرینڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف 2 روز میں, اور تمام قیادت جو ہے وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے. اچھا اب چھاپے اور مزید تیز ہو گئے, یعنی جو درانی صاحب فرما رہے تھے کہ کول آگ بجھاؤ, نہیں وہ پیٹرول لے کے آ گئے. اب پیٹرول تو بھی جناب لیتھل. لیکن خبر یہاں پر یہ ہے باجوہ صاحب کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کے بھائی کے پاس ہے, اور خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے سیدھا الفاظ میں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ 5 اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کی نشاندہی کر دی ہے بلاول بھٹو نے کہ آپ کے کچھ افراد کم ہو سکتے ہیں, ان پر غور کریں, جس پر فوری طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے تمام افراد کو حکم جاری کیا ہے کہ 15 اکتوبر تک اسلام آباد پہنچنے کی ڈیڈ لائن دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کا یہ ایکسپیرینس اور اس کی جو چوٹ ہے انہوں نے نواز شریف کو ماری ہے وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں. اور خبر تو اس میں تھوڑی سی اگلی یہ بھی ہے بٹ صاحب کہ کچھ 4-5 لوگ جو ہیں نا وہ اس سائیڈ پہ رابطے میں آ گئے ہیں اور وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف سے کہ آپ کل کو اگر ہمیں بیچ میں اگر اپنے فولڈ میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا جا سکتا ہے. بلاول انفاؤنڈ آپ کی خبر ہے, اسی کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں, لیکن اس کا اگلا پارٹ یہ ہے کہ یہ بھی معاملہ بیچ میں ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی وجوہات اگر آپ غور کریں نا, کسی خبر پہ نہ جائے, عام عوام اگر آنکھیں بند کر کے کامن سینس سے سوچے تو حکومت اور پنجاب کی سائیڈ پر جو ہو رہا ہے, جس طرح اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, تو پھر یہ ایک کبوتر ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے پر جانا کوئی حیران کو نمبر تو نہیں ہے.